الفاظ ہیں ان کو ساتھ ساتھ آپ پریکٹس کریں اور تھوڑا سا فرق اپنے پڑھنے میں محسوس کریں کہ آپ کے پڑھنے میں کتنا فرق آ رہا ہے کتنا نہیں آ رہا۔ مثلا یہاں پہ تا ہے تو اس کی ملتی جلتی آواز والا لفظ جو ہے وہ طا ہے، تو آپ اس کو پڑھیں تا، پھر دوسرے کو پڑھیں طا، یہ باریک پڑھا جائے گا اور یہ پر پڑھا جائے گا، یعنی کہ پڑھتے ہوئے اس بات کا جو ہے وہ خیال رکھیں۔ دوسرے نمبر پہ ہے سا، سا کو زبان نکال کے اپنے دانتوں کے درمیان رکھیں اور پھر اس کو آرام سے بالکل زور لگائے بغیر جو ہے وہ پڑھ دیں، اور ساتھ یہ یاد رکھیں کہ اس کی سٹی کی آواز اس میں نہیں آنی چاہیے، اور آپ جب اس کو پڑھیں تو آپ کے دانتوں سے اور زبان کے درمیان سے ہوا خارج ہو، یعنی کہ آپ جیسے پھونک مارتا ہے بندہ ایسے جو ہے وہ ہوا نکلے تاکہ آپ کے پڑھنے میں سختی محسوس نہ ہو۔ تو ہے سا، اس کے مقابل جو ہے وہ سین ہے اور صاد ہے۔ تو سین جو ہے وہ اس کے متعلق یاد رکھیں کہ سین کو پڑھتے ہوئے دانتوں کو ملا کر سختی سے پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ صاد کو بھی صاد۔ تو صاد میں دو چیزیں ہم ملحوظ خاطر رکھیں گے، ایک تو اس میں سٹی کی آواز آئے گی، دوسرا یہ پر پڑا جائے گا۔ تو سا جو ہے وہ باریک، اس میں صرف یہ خیال رکھنا ہے کہ سختی سے نہیں پڑھنا۔ مثلا سا کے بعد ہے سین، اس کے بعد ہے صاد، یہ ہم آواز الفاظ ہیں، ان کو پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آپ یہ فرق کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد ہے ہا، ہا، ہا کا ہم آواز بظاہر لفظ جو ہے وہ اگرچہ فرق ہے اس میں ہے، مخرج الگ الگ ہیں، لیکن کیونکہ ہم پڑھتے ہوئے تھوڑا سا خیال نہیں رکھ پاتے تو یہ ذہن میں رکھیں۔ اس کی پریکٹس کرتے ہوئے آپ پہلے یہ آواز نکالنے کی کوشش کریں، یہ آواز اگر آپ نکال پائیں تو پھر اس کے بعد اس کو پڑھیں ہا، اور اس کے ساتھ ہا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے خو، اس کو پر کر کے پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے خو، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ذال، ذال کا ہم آواز لفظ جو ہے وہ زا ہے اور غا ہے اور غاد ہے، ٹھیک ہے۔ تو ذال کے متعلق یاد رکھیں، اس کو ہمیشہ جو ہے وہ نرمی سے آپ پڑھیں گے، ذال، صرف زبان کی نوک جو ہے وہ دانتوں کو لگا کر، ذال، کوئی سختی نہیں، کوئی موٹائی نہیں، صرف ہلکا سا موٹا کر کے نہیں پڑھنا، پر کر کے نہیں پڑھنا، ذال۔ اس کے بعد ہے یہ زا، یہ سختی سے پڑھا جائے گا، دانتوں کی سختی کے ساتھ، سیٹی کی آواز جس طرح آتی ہے اس طرح زا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے غاد، ٹھیک ہے، یہ جو ہے اس کے بعد یہ لفظ، اس کے بعد ہے غاد میں یہ کہ اس کو موٹا کر کے پر کر کے پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہے غا، اس کو بھی موٹا کر کے پر کر کے پڑھیں گے۔ تو یہ تینوں چاروں حروف میں فرق جو ہے وہ کرنا پڑے گا اگر صحیح ادائیگی آپ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے شین، شین، اس میں بھی سیٹی کی آواز آئے گی، تو ایک ہے عین، عین، اور ایک ہے آ، آ حمزہ کی آواز ہے، اور عین، عین کی آواز، جیسے رب العالمین اور الحمد، تو وہاں الحمد نہیں ہے، الحمد ہے۔ تو یہاں تو بظاہر حمزہ جب ہم اکیلا پڑھتے ہیں تو وہ اکیلا پڑھتے ہوئے حمزہ جو ہے وہ مطلب اس میں آواز عین والی مکس نہیں ہوتی، لیکن جب ہم حمزہ جب مرکبات پڑھتے ہیں یعنی کہ جوائنٹ لیٹرز پڑھتے ہیں تو اس صورت میں حمزہ کی آواز سامنے آتی ہے، جہاں حمزہ اور عین میں پھر ہمیں فرق جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ تو عین، عین اور آ،
ٹھیک ہے، عین اور حمزہ، ٹھیک ہے، تو یہ فرق ہے۔ دوسرا یہاں پہ تا اور قا میں فرق میں نے میرا خیال بتا دیا آپ کو۔ تا جو ہے وہ باریک پڑھا جائے گا، قا جو ہے وہ پر پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد ہے جو فرق والے حرف ہیں ان میں سے قاف اور کاف ہے۔ قاف کو ہمیشہ پر کر کے موٹا کر کے پڑھیں گے، اور کاف کو جو ہے وہ باریک کر کے، مثلا قاف، اور ساتھ ہے کاف۔ تو یہ تھے حروف پڑھنے کے لحاظ سے جن کو خاص طور پہ اپنے دھیان میں رکھنا چاہیے پڑھتے ہوئے۔ تو دوسرے نمبر پہ کل ہم نے تین ادنا حلق، ادنا حلق آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں تصویر میں، سب سے اوپر جو گلے کا حصہ ہے اس کو ادنا حلق جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ ادنا کا مطلب قریب ہوتا ہے، دنیا کو بھی دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آخرت کے قریب ہے، ہم سے چاہے ہماری نظر میں دور ہے لیکن اللہ کے ہاں وہ قریب ہے۔ اچھا خیر، تو یہاں پہ اب ہم جو اگلا چوتھا مخرج ہے وہ پڑھنے لگے ہیں، تو وہ کون سا ہے؟ ادنا حلق۔ وہاں سے کون سے لفظ ادا ہوں گے؟ دو، غوین، یہ آواز جو ہے وہ آپ نکالیں تو پھر اس کو پڑھ دیں، غوین، غوین، خو، غوین، خو، یہ آواز جو ہے وہ آپ ادا کرتے ہوئے آپ کی یہ آواز جو ہے وہ آنی چاہیے۔ اچھا، پانچویں نمبر پہ ہے قوف۔ قوف زبان کی جڑ جب کوے کے قریب سے اس کے مقابل اوپر نرم تارو سے لگے تو یہ حرف نکلتا ہے، قوف، قوف۔ زبان کی جڑ آپ محسوس، یہ جو ہے محسوس کریں اس کو پڑھتے ہوئے کہ زبان کی جڑ ہے جب اوپر کو لگے گی، جو تالو میں کوا ہوتا ہے سامنے جو نظر آتا ہے، منہ کھولتے ہوئے سامنے لٹکا ہوا نظر آتا ہے، تو اس کو جب لگے گی تو پھر یہ حرف جو ہے وہ ادا ہوگا، وہ ہے قوف، 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 یعنی کہ اس کو ادا کرتے ہوئے اس طرح ادا کریں۔ یہ تھا پانچواں مخرج۔ اس کے بعد ہے چھٹا مخرج، کہ اس کا مخرج یہ آپ دیکھیں، غور کریں کہاں پہ ہے، یہاں پہ، یہ یہاں سے ادا ہو رہا اوپر کی طرف سے، اور قاف کے مخرج سے ذرا نیچے کی منہ کی جانب زبان کی جڑ کے قریب سے اس کے مد مقابل اوپر سخت تالو سے لگے تو یہ حرف نکلتا ہے، کیا کیا۔ تو آپ نے پہلے کیا کیا تھا کہ زبان کی جو جڑ تھی وہ اوپر نرم تالو سے لگا تھا، اب زبان کی جو جڑ ہے وہ جو سخت حصہ ہے ہمارے تالو کا اوپر کی طرف، اس سے وہ ادا ہوتا ہے، کیف، وہ تھا قوف، اور یہ ہے کیف، ٹھیک ہے۔ قوف پیچھے والا تھا قوف، وہ نرم تالو سے ادا ہو رہا تھا، اور یہ سخت تالو سے، زبان کی جڑ وہاں بھی لگ رہی تھی لیکن وہ نرم تالو کو، اور زبان کی جڑ جو ہے وہ یہاں بھی ہے لیکن کہاں لگے گی؟ سخت تالو کو، کیف، وہ تھا قوف، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج ہم نے جو ہے وہ اگلے تین مخارج جو ہیں وہ پڑھ لیے۔ میں ایک بار دوبارہ سے آج والے دہرا دیتا ہوں کہ چوتھا مخرج جو آج ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے خو اور غوین۔ تو آپ دیکھ لیں حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوگا، اور تو اس کو پڑھتے ہوئے جو ادا ہوتا ہے جہاں سے اس کو ادنا حلق کہا جاتا ہے، تو دیکھیں غوین، خو، غوین، خو، اس کے بعد ہے قوف، وہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ یہاں ذرا آپ اس پکچر پہ، تصویر پہ تھوڑا سا توجہ کریں کہ جو آپ کا تالو ہے نرم، وہاں سے ادا ہوگا، اور زبان کی جڑ سے سوری، قوف، 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 آپ زبان کی جڑ کو تالو کو لگانے کی کوشش کریں، قوف، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کیا، تو یہ اس کا مخرج ذرا جو ہے وہ یہ قریب قریب المخرج ہیں، دونوں لفظ جو ہیں وہ قریب قریب سے ہیں۔ وہاں دیکھیں یہاں اس جگہ سے قاف ادا ہو رہا تھا، تھوڑا سا اوپر جو ہے یہ
وہاں سے کاف ادا ہوتا ہے. تو کہاں سے؟ قاف کے مخرج سے ذرا نیچے منہ کی جانب زبان کی جڑ کے قریب سے اس کے مخالف اوپر سخت تالو سے لگے تو حرف نکلتا ہے. زبان کی جڑ کے مقابل جو ہے اوپر سخت تالو جو ہے وہاں سے یہ ادا ہوتا ہے. مثلا کاف. تو میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے. اگر آپ نے